رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے یہ اہم ترین ہجرت ہے، لیکن جو ان کا سنگی تھا عیاش، وہ عیاش بن نبی ربیعہ، جب یہ اس کو لے کے یثرب پہنچ گئے نا، تو پیچھے سے ابو جہل اور ایک اور شخص، یہ جو عیاش بن ربیعہ تھا نا، یہ ماں کی طرف سے ابو جہل کا سگا بھائی تھا، تو ابو جہل اس کے پاس چلا گیا اور اس کو جا کے نہ ورگلانے لگا کہ نہیں ایسا نہیں، تم آ جاؤ، میرے ہوتے تمہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب یہ ساری چال سمجھتے تھے، سارا کچھ سمجھتے تھے۔ اب جو عیاش کو انہوں نے پاڑے پڑھائے نا، پٹیاں پڑھائیں، تو جب باتوں میں آیا نا، تو حضرت عمر بن خطاب نے عیاش سے کہا کہ عیاش کیوں جا رہے؟ اور اس نے بہانہ کیا، اس نے کہا کہ میرا وہاں پہ سامان ہے، میرے کچھ مال مویشی ہیں، گھر بار ہے، میں کسی کے حوالے کر رہا ہوں، تو پھر آ جاؤں گا۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ تم مجھے جانتے ہو نا کہ میں خطاب کا بیٹا ہوں اور بنو عدی کا سردار ہوں، اور میرے پاس جاگیر کی، پیسے کی، دولت کی کوئی کمی نہیں، میری آدھی دولت تیری ہوئی، لیکن واپس نہ جا، یہ لوگ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ دولت کیوں دے رہے ہیں، جاگیر کیوں دے رہے ہیں؟ صرف اسلام کی محبت پر کہ میرے بھائی کا مذہب دین بچ جائے، اس کی زندگی بچ جائے، اس کو تکلیف نہ ہو، ورنہ کوئی ٹیڈی پیسہ نہیں دیتا۔ کہا نہ جاؤ، میری آدھی جاگیر تم لے لو۔ عیاش کے ذہن کے اوپر وہ باتیں ساری، اس نے کہا نہیں میں نے جانا ہے، میری مجبوری ہے۔ اب اگلا کارڈ حضرت عمر بن خطاب نے کیا کیا، انہوں نے کہا یہ میری سواری لے جا، میری اونٹنی لے جا۔ یہ دیکھیں، یہ بصیرت کی نظر ہوتی ہے جو اللہ کے نیک بندے آنے والے وقت کو پڑھ لیتے ہیں۔ عیاش سے آپ نے کہا کہ ان لوگوں نے رستے میں تیری اونٹنی کے اوپر بیٹھنا ہے، تجھے قابو کرنا ہے، تجھے باندھنا ہے، اور تجھے باندھ کے یہ مکے میں لے جائیں گے، تجھے نشان عبرت بنائیں گے۔ تیری اونٹنی، تیری سواری ہے کمزور، یہ میری اونٹنی لے جا، بڑا تیز دوڑتی ہے۔ جس وقت تجھے خطرہ محسوس ہو نا، تو اس کو ایڑی لگانا، یہ تمہیں فوراً لے کے میرے پاس آ جائے گی، تم ان سے بچ جاؤ گے۔ عیاش کو یہ بات اچھی لگی، اونٹنی بھی مل رہی تھی، بیٹھ گیا، چل پڑے، ان کی باتوں میں آ کے چل پڑا مکے کی طرف۔ جب راستے میں پہنچے تو ابو جہل نے وہی کام کیا حضرت عمر بن خطاب نے کہا تھا۔ اس نے کہا عیاش یہ میری سواری تھک گئی ہے، میں اس پہ گیا بھی ہوں، اب آ بھی رہا ہوں، 4 5 6 10 دن ہو گئے، یہ مجھے اٹھائے پھر رہی ہے، تھوڑا سا اس کو ریلیکس کریں، تم اپنی سواری کے اوپر مجھے بھی بٹھا لو اور اس کو تھوڑا سا آزاد کرتے ہیں۔ وہ پھنسا ہوا تھا درمیان میں، بیٹھے جیسے وہ تینوں بیٹھے نا اس سواری پہ، تو انہوں نے رسیاں مشکیں اس کی کس لی، باندھ دیا۔ اور جب مکہ میں لے کے گئے تو انہوں نے کیا لفظ بولے، ایمان والوں کے لیے اہل مکہ کیا لفظ بولتے تھے وہ سنیے۔ انہوں نے کہا یا اہل مکہ، اے مکہ کے لوگوں، ہاکذا ففعلوا بسفہائکم، اپنے بے وقوفوں کے ساتھ اس طرح کرو جس طرح ہم نے اپنے اس بے وقوف بندے کے ساتھ کیا ہے۔ یعنی ان کی بیڑیاں مشکیں کس دو، باندھ دو، ان کو قیدی کر لو، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دو اور ان کو اپنے گھروں میں قید کر دو۔ اگر یہ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے اور وہاں پہ اکٹھ ہو گیا تو کل کو یہ لوگ مکے پہ حملہ کر کے مکے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ یہ ابو جہل کہتا تھا اس طرح کرو جس طرح ہم نے اپنے جاہلوں کے ساتھ کیا ہے۔ پھر جو عیاش ہے نا، ان کو کہا جاتا ہے کہ 100 درے روز مارے جاتے، چابک، کہ دین اسلام کو چھوڑ دو۔ کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ وہ بعد میں انہوں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، لیکن جو سکہ روایت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت ان کے بعد ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے نا، تو مدینہ میں رسول اللہ نے جو پہلی 40 نمازیں پڑھی، پہلی 40 نمازوں میں ہر نماز کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولید بن ولید اور عیاش بن ابی ربیعہ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ مشرک نہیں تھے، یعنی انہوں نے اسلام کو چھوڑا نہیں تھا، اسی تشدد میں دنیا سے چلے گئے۔ اگر وہ مشرک ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے مغفرت کی دعائیں نہ کرتے۔